اور میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ تم دور سے پہچانے جاؤ کہ حضور کے غلام ہو، تمہارا رویہ میرے حصے کا کام کرنا ہے، آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی، ہمارے دین کا مکمل نصاب قرآن کی شکل میں ہمارے پاس کسی ایک حرف کے تغیر و تبدل کے بغیر ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم کیا اس کو اپنی زندگی میں داخل کیا ہے؟ اور ہمارے آقا و مولا جن کی زندگی ہمارے لیے کامل، اکمل، خوبصورت اور مکمل نمونہ ہے، نمونہ کامل ہے، اسوہ حسنہ ہے، کیا ان کے طریقہ حیات کو ہم اپنے اوپر لاگو کیے ہوئے ہیں؟ یا یہ ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ درد کا اظہار ہی کر رہے ہیں اور عمل ہمارا اس کی مطابقت میں نہیں ہے؟ آئیے میں اور آپ آج کی اس کانفرنس کے اندر یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہمارا کوئی دن قرآن کے بغیر نہیں گزرے گا۔ ہم صبح اپنے بچوں کو بٹھا لیں گے، 5 بچے، 6 بچے، گھر کے 10 افراد دائرے میں بیٹھ کے جب قرآن پڑھ رہے ہوں گے، کتنی رحمتیں اتریں گی گھروں میں۔ قرآن ہم دور کر، اور پھر ہم کہتے ہیں کسی نے کالا جادو کر دیا، پھر ہم کہتے ہیں جی کوئی کسی کی نظر کھا گئی ہمیں، اور جناب کسی نے جو ہے وہ ہمارے اوپر تعویذ ڈال دیے، ہمارے گھر سے برکت اٹھ گئی ہے۔ میاں برکت تو تمہارے گھر میں قرآن ہی نہیں کھلتا تو برکت کہاں سے آئے؟ رحمتوں کے قافلے کیسے اترے؟ پھر بھاگتے ہیں عاملوں کی طرف، اور ظاہر ہے عامل اگر کہے تجھے کچھ بھی نہیں ہے، تیرے گھر میں قرآن نہیں ہے، وہ اگر یہ بتائے کہ جناب تم جھوٹ بولتے ہو، اور جھوٹ بولنے سے رحمت کے فرشتے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں، اور تم روز میں کتنے جھوٹ بولتے ہو، تو رحمت کے فرشتے تو کوسوں دور ہو چکے ہیں، تمہارے گھر تو نحوستیں اترتی ہیں۔ اگر وہ یہ بتا دے تو اس کا کاروبار تو وہی رک گیا، آگے تو کام نہیں چلے، کام ہی نہیں چلے گا۔ وہ تو بتائے گا جناب تم وقت پہ آگے ہو، ورنہ تعویذ چل جانے تھے، تم اچھا ہوا۔ پھر ہر اتوار کو اس کے ڈیرے پہ تمہیں حاضری دینی پڑتی ہے۔ تم نے قرآن کو چھوڑا تو در بدر تمہیں رسوا ہونا پڑا، ایسے ایک مکروہ لوگوں کے پاس جا کے تمہیں بیٹھنا پڑا کہ جو اچھی طرح کے انسان بھی نہیں ہے، مسلمان یا ولی ہونا تو دور کی بات ہے۔ یہ تمہیں نحوست ملی اس کتاب رحمت کو ترک کرنے کی۔ تو آئیے ہم عزم کریں کہ ہمارے گھر میں قرآن کا چراغاں ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا، سنو یہ حدیث نہال کر دیتی ہے کہ تمہارے رب سے اگر کلام کرنے کو جی چاہے، رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے، تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، یہ رب سے گفتگو کرنا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے، لوگ ملنے گئے تو واپس پلٹتے ہوئے کسی نے کہا، سہل جنگل میں رہتے ہو نا، شہر میں تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے، یہاں تنہا کیسے دن و راتیں کاٹتے ہو؟ تو حضرت سہل فرمانے لگے، تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا، ہم خود دیکھ رہے ہیں آپ اکیلے۔ کہا تم نے غلط دیکھا، جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو کتنا اچھا ہو کہ ہمارے گھر میں بھی رب سے گفتگو کا سلسلہ چلے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن پڑھ رہے ہوں، کہیں درود کی مجلس سے سجی ہوں، کہیں قرآن کی مجلس سے سجی ہوں، ہمارا عمل، ہمارا رویہ، ہمارا طرز زندگی حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، پھر رحمتیں ہی رحمتیں اتریں گی۔ پھر دشمن کے دل پر رعب پیدا ہو جائے گا۔ من حافظہ علی سنتی اکرمہ اللہ تعالیٰ باربع خصال، فرمایا جو میری سنت پہ عمل کرے اللہ اس کو 4 چیزیں عطا کرتا ہے۔ پہلی چیز المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، برے لوگوں کے دل میں اس کی ہیبت پیدا کر دیتا ہے۔ والسعۃ فی الرزق، اور رزق میں وسعت عطا کر دیتا ہے، معیشت کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ والسقۃ فی الدین، اور دین کے اندر ثقاہت، مضبوطی پیدا کر دیتا ہے۔ دین پھر کوئی ایک عضو معطل نہیں ہوتا، ضرورت پڑی تو دین لے آئے، ضرورت پڑی تو دین کو چھوڑ دیا۔ مرگ ہوئی تو ٹھیک ہے، ایک چیز پہ عمل کیا، کفن بھی چٹے رنگ کا ہی ہونا چاہیے، کوئی اور رنگ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ مستحب یہ ہے۔ اس وقت استحباب پہ بھی عمل کیا، اور جب شادی آئی تو سوائے ایک نکاح کے سب اپنی خواہشات اور سب اپنی آرزویں، جہاں چاہا دین کو آ کے لے لیا اور جہاں چاہا دین کو ترک کر دیا۔ دین نہ ہوا، موم کی ناک ہوئی، خواہشات کے اسیر بن کے رہ گئے۔ لیکن اگر حضور کی سنت پہ عمل پیرا ہونے کا مزاج پیدا ہو، آخری چیز جو بہت بڑی چیز ہے،
وسقط فی الدین، تمہیں دین بھلا لگنے لگے گا، دین کی ثقافت تمہاری روحوں میں جذب ہو جائے گی، تمہیں اس کا احساس ہوگا کہ دین کتنی بڑی دولت ہے، اور اس کا احساس ہوگا، اور اس دولت بیدار کے ساتھ تم زندگی گزارنے کا عزم کرو گے۔ پھر شریعت کا نفاذ عملی طور پہ ہوگا، آپ کے گھر کی دہلیز سے لے کے ملک کے ایوانوں تک۔ آج ہم یہ تو شکوہ کرتے ہیں کہ جناب نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہو رہا، ہونا چاہیے، لیکن میں اور آپ دیکھوں کہ کیا میں اپنے 5-5.5 فٹ کے قد پہ اس کو نافذ کر چکا ہوں؟ اگر میں نافذ کر چکا ہوں تو پھر میں دوسرے سے اس کا مطالبہ کروں، تو میں اپنے آپ کو دیکھوں۔ پھر وہی بات، جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ یہ حکمران ہمارے اعمال کا عکس ہوتے ہیں۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ تو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور تم ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتے؟ حجاج بن یوسف کے بارے میں حضرت حسن بصری نے کہا تھا کہ پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں ڈال دیں، اور دوسرے پلڑے میں ہم حجاج بن یوسف کو ڈال دیں، یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے تھے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے تھے، بڑا ظالم شخص تھا، لیکن کسی نے جرأت کر لی، کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے، اگر تو اس وقت چھوٹا تھا، بچہ تھا، لیکن اس جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ اس نے 2 لفظی جواب دیا، سن لیجئے۔ اس نے کہا تبازروا اتامر لکم، تم ابو ذر بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہوتی ہے تو حکمران عمر فاروق جیسے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے امال ہوں گے، جس طرح کے تمہارے عمل ہوں گے اس کے اوپر اس طرح کی چھتریاں تانی جائیں گی۔ کوئی چھوٹا چور ہے، کوئی بڑا چور ہے تو سارے چور ہی ہیں، تو چھوٹا چور بڑے چور کا شکوہ کرے کہ جناب یہ چور ہے، تو میں دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے، تمہارے نیچے سے عذاب نازل کرے۔ تو مفسرین نے اس پر گفتگو، اوپر کا عذاب کیا ہے؟ بے موسمی بارشوں کا آنا، آسمان سے پتھروں کا برسنا۔ نیچے کا عذاب کیا ہے؟ زلزلے آنا، زمینوں کا فصلیں دینا چھوڑ جانا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے۔ اور ایک قول، اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران خائن ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے ملازم، تمہارے ماتحت، وہ بھی خیانت کریں۔ نیچے سے تمہیں خیانت کا سامنا کرنا پڑے اور اوپر سے تمہیں خیانت کا سامنا کرنا پڑے۔ کیا میں اور آپ ان سارے حالات کے دائرے میں تجزیہ اگر کریں تو قصور تمہیں اپنا ہی نکلا، غلطی تو اپنی ہی نکلی۔ اگر غیر ہمیں مٹاتے ہیں وہ تو اپنا کام کرتے ہیں، ان کا تو کام ہی ہے، وہ تو دشمن ہے، دشمن سوائے دشمنی کے اور کیا کرے گا؟ سانپ کا کام ڈنگ مارنا ہے، وہ ڈنگ ہی مارے گا۔ تو دشمن تو ہمیں مٹانے کے لیے ہی کوشش کرے گا، مٹاتے ہیں جو وہ ہم کو تو اپنا کام کرتے ہیں، مگر حیرت تو ان پہ ہے جو اس مٹنے پہ مرتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کر رکھا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج اگر میں صبح اٹھ کے قرآن نہیں پڑھا تو مجھے کسی یہودی نے آ کے تو نہیں روکا، کسی عیسائی نے آ کے تو نہیں روکا۔ میرا نفس اتنا تگڑا ہو چکا ہے، شیطان میرے اوپر اتنا حاوی ہو چکا ہے، وہ روشنیوں کا منبع، وہ اجالوں کا مصدر، وہ کتاب زندہ، وہ قرآن پاک جو میرے گھر کے آنگن میں موجود ہے، اور میں نے اس سے روشنی نہیں لی اور اندھیروں میں ڈوبا اور سارا دن شکوائے ظلمت کرتا رہا۔ میں نے اس کے